اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی من لا ولی مثلہ. انتہائی معزز ناظرین، السلام علیکم. معزز ناظرین، دیار مولا کائنات ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو پروگرام فقہی مکالمہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ نشست میں جس بحث کو موضوع گفتگو قرار دے کر ہم سخن آرائی کر رہے تھے، تو وہیں وجوب تقلید و اجتہاد پر جنم لینے والے شبہات کو ایک حد تک صاف کرتے ہوئے ہماری گفتگو کا سلسلہ اس نقطے پر جا کر منتہی ہوا تھا کہ یہ سلسلہ اجتہاد و تقلید، یعنی یہ اجتہاد و تقلید کا باب زمانہ غیبت کے بعد نہیں کھلا، بلکہ خود امام معصوم کے زمانے میں خود امام معصوم نے غیر معصوم کو یعنی اپنے اصحاب کو اجتہاد و استنباط کا حکم دیا. اور صرف اتنا نہیں کہ مولا نے اپنے اصحاب کو اجتہاد و استنباط کا حکم دیا، بلکہ مولا نے اپنے اصحاب میں سے فقاہت کرنے والے فقہا کی مدح سرائی بھی کی. جیسا کہ ایک روایت میں ہمارے پاس ملتا ہے کہ باقر آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ابان بن تغلب سے فرماتے ہیں: اے ابان، اجلس فی مسجد المدینہ وافت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. مولا کہتے ہیں اے ابان، شہر کی مسجد میں بیٹھ جا. کرنا کیا ہے؟ وہاں بیٹھ کر لوگوں کو فتوے بتا، ان کے شرعی مسائل کے حل بتا، کیونکہ میں باقر آل محمد اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے شیعوں کی صف میں تیری مثل فقہا کھڑے نظر آئیں. اور صرف اتنا نہیں ہے کہ مولا نے اپنے اصحاب کو استنباط و اجتہاد کا حکم دیا ہو، اور اتنا نہیں ہے کہ مولا نے فقاہت کرنے والے فقہا کی تعریف کی ہو، بلکہ مولا نے انہی فقہا کی تقلید اور اتباع کو واجب قرار دیتے ہوئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا. اور یہ صادق آل محمد سے مروی ہے علیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا، کہ جب ایک فقیہ حلال و حرام کے متعلق معرفت رکھنے والا ہمارے حکم سے کوئی حکم دیتا ہے، فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ، جب وہ ایک فتویٰ دیتا ہے اور آپ لوگوں میں سے اگر کوئی ایک فرد اس مفتی کے یعنی اس مجتہد اس مرجع کے فتوے کو رد کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا. اور پھر مولا نے فرمایا کیسے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا؟ کہا وَعَلَيْنَا رَدَّ وَالرَّادُّ عَلَيْنَا رَادُّ عَلَى اللَّهِ. کہا اس نے اس طرح سے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا کہ اس نے یعنی اس بندے نے فقیہ کے فتوے کو ٹھکرانے سے ہمارے حکم کو ٹھکرایا، اور ہمارے حکم کو ٹھکرانے والا اللہ کے حکم کو ٹھکرانے والا ہے. تو ناظرین، انہی شبہات کے سلسلے کو یعنی انہی سوالات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں حوزہ علمیہ نجف اشرف کے عزیز استاد جناب مولانا تقی ہاشمی صاحب. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم آپ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ سب کیسے مزاج ہیں؟ خیر وافیت سے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. سلامت رہیں آپ سب. ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. آپ صاحب، جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی بحث تقلید کے متعلق اور ہم شبہات بیان کر رہے تھے اور آپ ماشاءاللہ رد پیش کر رہے تھے، تو انہی شبہات میں سے ایک شبہ یا ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی توقیع میں جو مولا نے ایک اپنے شیعوں کے نام تحریر فرمائی ایک توقیع، اس میں مولا نے یہ لکھا ہے کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا. یعنی کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو آئے دن مختلف مسائل کا سامنا ہو تو آپ نے ہمارے حدیث کے راویوں یعنی فرجعوا الی رواۃ یعنی راویوں کی طرف رجوع کرنا ہے. اور اسی طرح سے جیسے ابان بن تغلب کا بھی میں نے بھی ایک بتایا کہ وہ بھی ایک راوی تھے کہ جو فتویٰ دیا کرتے تھے، تو پھر ابان بن تغلب بھی راوی تھے، مولا اپنی توقیع میں بھی راویوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ مجتہدین اور فقہا یہ کہاں سے مطلب سلسلہ سٹارٹ ہو اور یہ کیا ہے، مطلب ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا سوال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین ان شاء اللہ تعالی.
رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سوال کو اگر میں مزید کھولنا چاہوں تو یوں ہوگا کہ ہم یوں کہیں کہ مولا کا یہ حکم ہے کہ راویوں کی طرف رجوع کرو، جی تو فقہا کی طرف رجوع کرنا، مجتہدین کی طرف رجوع کرنا، راویوں کی طرف رجوع کرنا نہیں ہے، کیونکہ مجتہد راوی نہیں ہوتا، مجتہد ایک مفتی ہوتا ہے جو کہ فتویٰ دیتا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کتابیں اٹھائیں احادیث کی، روایات کی، اس میں جو راوی نقل کر دے اس راوی کی بات کو ہم قبول کر لیں، تو یہ ہوگا راویوں کی طرف رجوع کرنا۔ صحیح۔ لہٰذا یہ جو نظام مرجعیت ہے، تقلید ہے، فقہا کا یہ جو سسٹم ہے، یہ سارا ایک کہانی بن جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی حقیقت نہیں بنتی۔ اس سوال کی جو گنجائش بنی ہے وہ اس وجہ سے بنی ہے چونکہ ہم جو لفظ روات ہے اس کی معانی اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ روات جو ہے وہ راوی کی جمع ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ راوی کہتے کسے ہیں۔ اگر آپ ڈکشنری میں چلے جائیں اور وہاں پہ دیکھیں روا کا مطلب آپ جا کے دیکھیں تو روا الحدیثہ یعنی کسی کی بات کو نقل کرنا، کسی کی بات کو بیان کرنا۔ اگر آپ میری گفتگو کو آگے نقل کر رہے ہیں تو آپ راوی کہلائیں گے، میری بات کو نقل کرنے والا میرا راوی کہلائے گا۔ صحیح۔ اب فرض کریں کہ اگر کوئی آپ سے آ کے مسئلہ پوچھتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ فقہ آل محمد میں وضو کا کیا طریقہ ہے، تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں اسے بتانے کے۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں بھی میں تو نہیں بتاتا، میں تو آپ کے سامنے فقط روایت رکھوں گا۔ صحیح۔ اور آپ اسے کہیں کہ ایک دفعہ مولا علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ وضو والی کیا پڑھیں، پوری روایت پڑھیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، جناب محمد ابن حنفیہ موجود تھے، مولا نے حکم دیا کہ پانی لے کر آؤ، یا وہ پانی لے کر آئے تو مولا نے پانی کو دیکھا اور مولا نے دعا پڑھی۔ اس طریقے سے آپ بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ کہے گا کہ مولانا صاحب چھوڑیں اتنی لمبی روایت کو، آپ مجھے شارٹ کٹ سمجھا دیں کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ بہترین۔ تو آپ کہیں گے نہیں جی نہیں، میں تو فقط کیا بیان کروں گا، روایت بیان کروں گا، اور آپ کی بھی ذمہ داری کیا ہے کہ روایت کی طرف اور راوی کی طرف رجوع کرنا ہے، صحیح۔ لہٰذا میں شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانے والا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو آسان ہے اور جو مناسب ہے اور اس کی عقل اور اس کی حیثیت کے مطابق ہے کہ آپ شارٹ کٹ میں اسے وضو کا طریقہ بتلا دیں۔ آپ کہیں کہ چہرے کو اس طریقے سے دھونا ہے، بازوں کو اس طریقے سے دھونا ہے، سر اور پاؤں کا مسح ہے، بات تمام ہو جائے گی۔ دونوں میں آپ نے کیا کیا؟ دونوں میں آپ نے امام کی بات کو نقل فرمایا، جو امام نے طریقہ بتلایا تھا، وضو کا طریقہ سکھایا تھا، آپ نے وہی پہنچایا ہے، وہی آپ نے نقل کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے انداز میں آپ نے بالکل انہی الفاظ کو آپ نے نقل کیا، صحیح۔ اور دوسرے میں آپ نے امام کے الفاظ کو چھوڑ دیا، اپنے الفاظ میں امام کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو آپ نے پہنچایا۔ بہترین۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو روایت ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ آپ روایت کرتے ہیں بالالفاظ، وہی لفظ لے کر آتے ہیں جو زبان معصوم سے صادر ہوئے، صحیح۔ اور دوسری ہے روایت بالمعنی، کہ لفظ تو معصوم والے نہیں ہوتے لیکن آپ اس معنی اور مفہوم کو آگے پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا بھی ہے شیخ صاحب کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم ایک قول کو کبھی نفس الفاظ کے ساتھ اور کبھی اپنے الفاظ کے ساتھ، کیا معصوم نے یہ اجازت دی ہے کہ مطلب ہم اس طرح سے کریں کہ معنی و مفہوم کو بیان کریں، الفاظ کو ذکر نہ کریں؟ جی بالکل اس کی اجازت موجود ہے۔ یعنی اگر ہم یوں دیکھیں کہ فتویٰ آخر ہوتا کیا ہے، یہ جو توضیح المسائل ہے، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ توضیح المسائل میں تو روایت لکھی نہیں ہوئی، صحیح۔ تو ہم کہتے ہیں اس میں روایات ہی لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات کے الفاظ نہیں ہیں، روایات کے کیا ہے معنی ہیں، روایات کا کیا ہے خلاصہ ہے۔ جو فقیر نے محنت کی ہے ساری زندگی محمد و آل محمد کی روایات کو پڑھا، پرکھا، سمجھا، اس کو شارٹ کٹ الفاظ میں، آسان الفاظ میں توضیح المسائل میں لکھ دیا۔ صحیح۔ بس توضیح المسائل معصوم کی روایات کا مجموعہ ہے، لیکن وہ روایات کے الفاظ نہیں ہیں، روایات کے معنی ہیں۔ یہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا امام علیہ السلام نے اس کی اجازت بھی دی، تو ہم ظاہری بات ہے اگر روایات کی طرف جائیں تو اس وقت میرے سامنے جو ہے وہ کافی سے جلد اول ہے، جس میں ایک راوی ہے محمد بن مسلم، مشہور راوی ہے، وہ آ کے امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ فرماتا ہے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام اسمع الحدیث منک فازید وانقص، کہ اے امام میں آپ سے حدیث سنتا ہوں پھر کیا کرتا ہوں، فازید وانقص، کچھ اس میں اضافہ کر دیتا ہوں بیان کرتے وقت، وانقص اور اس کو تھوڑا بھی کر دیتا ہوں۔ صحیح۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ ان کنت ترید معانیہ فلا بأس، کہ اگر یہ جو تمہارا تھوڑا اور زیادہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میری حدیث کے معنی کو بیان کرنا ہے،
تو فلا باسا، تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام یہ فرماتے تھے کہ اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایت لا عقل روایت، کہ جب بھی کوئی بات، جب بھی کوئی خبر، کوئی بھی کوئی حدیث سنو تو اسے عقل پہ پرکھ لیا کرو، اسے سمجھ لیا کرو، یہ نہیں کہ جیسے سنا اور اسے اسی ویسے کیا بیان کرتے گئے۔ یعنی امام نے یہاں پہ فرمایا کہ فإن رواة العلم کثیر ورعاة قلیل، کہ روایت کرنے والے تو بہت مل جائیں گے لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ تھوڑے ملیں گے۔ تو اصل اہمیت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی طرف ہے۔ ہم وسائل الشیعہ میں جائیں، تیسری روایت آپ کی خدمت میں، کہ ایک راوی ہے، اس نے بھی امام صادق علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ اسمع الحدیث منک فلعلی لا ارویہ کما سمعتہ، کہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں، فلعلی، تو شاید کیا ہے میں اس طریقے سے روایت نہ کروں، اس طریقے سے اس سے آگے نقل نہ کروں، کما سمعتہ، کہ جیسے میں نے اسے سنا ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ اذا اصبت الصلب منہ فلا باس، کہ اگر تم میری روایت کے معنی اور صلب مطلب تک پہنچ چکے ہو تو فلا باس، پھر حرج نہیں ہے۔ کیوں حرج نہیں ہے؟ پھر مانو ایک اس کی مثال بھی دی، کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ عربی میں تعال بھی کہتے ہیں، حلمہ بھی کہتے ہیں، اقعد بھی کہتے ہیں، اجلس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چاروں الفاظ ہیں، تعال ادھر آ جاؤ، اقعد بیٹھ جاؤ، اجلس بیٹھ جاؤ، الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہے۔ تو اگر معنی ایک ہے تو اس میں کیا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث آخری بیان کر کے شاید مثال کے طور پہ بات کو تمام کرتے ہیں، وگرنہ حدیث بہت زیادہ ہیں، کہ جس میں راوی نے آ کے پوچھا تھا امام علیہ السلام، بلکہ پوچھا نہیں تھا، خود امام علیہ السلام نے یہاں پہ خود فرمایا، امام فرمایا کہ اذا اصبت معنی حدیثنا فعارب عنہ بما شئت اذا اصبت، کہ جب بھی تم ہمارے حدیث کے معنی اور مطلب تک پہنچ جاؤ تو فعارب عنہ بما شئت، تو جن لفظوں میں چاہو، جیسے چاہو اس کو بیان کرو۔ صحیح، بہترین۔ یعنی امام علیہ السلام نے مکمل طور پہ اجازت دے دی کہ آپ جو بھی ہماری بات کو سنتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ انہی الفاظ میں سے کیا کریں، نقل کریں، بلکہ وہی معنی اور مفہوم اگر آپ پہنچا رہے ہیں تو آپ ہماری کلام کے راوی ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ راوی نہیں ہے۔ یعنی کہ کسی بھی ہم راوی سے مطلب ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ حکم شرعی یا اپنا مسئلہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی مسئلے کا جواب لے سکتے ہیں، جواب لے سکتے ہیں اگر وہ روایت امام علیہ السلام۔ اب یہی سوال آپ نے کیا تھا نا کہ آج کے جو فقہا اور مجتہد ہیں کیا یہ راوی نہیں ہیں؟ صحیح۔ تو ہم کہیں گے کہ کیا یہ فقہا امام کی کلام کو اپنی توضیح المسائل میں نہیں بیان کر رہے؟ امام کی کلام کے الفاظ کو تو بیان نہیں کر رہے، معنی اور مفہوم کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا معنی اور مفہوم کو بیان کرنے والا راوی نہیں ہوتا؟ راوی ہوتا ہے۔ جب امام السلام خود فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں ہماری کلام کا مطلب پتہ چل جائے تو جیسے چاہو اسے بیان کرو، جیسے چاہے اسے روایت کرو۔ تو آج کا فقیہ اور آج کا فقہا بھی راویان میں سے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی بھی راوی سے لے سکتے ہیں کہ ہم حکم شرعی کسی، چاہے اس زمانے کا ہو یا ما سلف روات میں سے ہو یا مطلب مجتہد ہو غیر مجتہد ہو، کسی بھی راوی سے لے سکتے ہیں، ظاہر یہ ہو رہا ہے۔ تو پھر ہم نے یہ خاص ایک طبقہ کیوں کر دیا اس کام کے لیے کہ فقہا نے ہی فتویٰ بتانا ہے، انہوں نے ہی مسائل حل کرنے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ بھی اچھا سوال ہے کہ جب ہم نے کسی بھی راوی کی طرف جانا ہے تو ہم کتابیں اٹھائیں، وہ پڑھتے جائیں۔ یہ فقہا، کچھ لوگ فقہا بنے، مولانا بنے، پھر لوگ ان کی طرف جا کے پوچھیں، یہ سسٹم ہی سارا ختم ہو جانا چاہیے۔ اس سوال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو راوی بیان کرتا ہے وہ بالکل سچ اور حق بیان کرتا ہے، لہٰذا ہم کسی بھی راوی کی طرف چلے جائیں گے تو وہ درست ہو جائے گا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں، غور کریں کہ ہر راوی صحیح بیان نہیں کرتا۔ راوی تو کیا ہے، ایک بات کو بیان کرنے والا کہ جس نے رٹا لگایا امام کی بات کا۔ جس طریقے سے ہمارے نزدیک ہر حافظ قرآن معتبر نہیں ہے، ہر قاری قرآن معتبر نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر راوی روایت بھی کیا معتبر نہیں ہے، اس کی بھی بہت ساری شرائط ہیں۔ اور ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتے، نہج البلاغہ کی طرف جاتے ہیں، مولا امیر علیہ السلام کے کلام کو ہم کیا ہے نقل کرتے ہیں، کہ جس میں امام علیہ السلام یہ بیان کر رہے تھے کہ لوگوں کے پاس جو روایات ہیں، ہماری اخبار ہیں، ان میں اختلاف موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس طریقے سے توضیح المسائل ایک بڑے مرتب طریقے سے لکھی گئی ہے، اسی طریقے سے امام علیہ السلام کی کوئی روایت کی کتاب ہے، وہ بھی شروع سے لے کر طہارت کے مسائل سے لے کر میراث تک بڑی ترتیب کے ساتھ اور بغیر کسی اختلافی بات کے لکھی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی آپ حدیث کی کتاب اٹھاتے ہیں اس میں اختلاف موجود ہے روایات میں۔ اور یہ خود معصوم کے زمانے میں تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ نیا اختلاف پیدا ہوا، خود مولا امیر علیہ السلام رسول خدا کا زمانہ ہے موجود ہے، وہاں پہ اختلاف موجود تھا۔ اور یہ مفتی جعفر مرحوم علی اللہ مقامہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے ترجمہ کے مطابق خطبہ نمبر 208 بنتا ہے۔ خطبہ نمبر 208 ہے کہ جس میں امام علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو اخبار ہیں اس میں جو اختلاف موجود ہے اس کی کیا وجہ ہے۔
مولانا نے اس خطبے کی ابتدا یوں فرمائی کہ ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابہا و حفظا و وہما، کہ لوگوں کے ہاتھ میں جتنی بھی احادیث ہیں اس میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، عمومی باتیں بھی ہیں، استثنائی باتیں بھی ہیں، پختہ باتیں بھی ہیں، متشابہ باتیں بھی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو راویوں کو حفظ تھیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو راویوں نے خیال اور وہم کیا تھا وہ بھی شامل ہو چکی ہیں۔ اور پھر فرمایا مولانا نے کہا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ لقد کذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی عہدہ، کہ خود رسول کے عہد اور خود رسول کے زمانے میں لوگوں نے رسول خدا کے اوپر جھوٹ باندھنا شروع کر دیا، حتی قام خطیباً، یہاں تک کہ ایک دفعہ رسول خدا خطیب بن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بھی میرے اوپر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی یہ جھوٹ کا جو سلسلہ ہے یہ کب سے شروع ہو گیا؟ خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں شروع ہو چکا تھا یہ سلسلہ۔ اور پھر مولانا نے ایک قاعدہ کلیہ دیا، اصول دیا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ انما اتاک بالحدیث اربعۃ رجال لیس لہم خامس، کہ آپ کے پاس جو حدیث لے کر آنے والے ہیں وہ 4 قسم کے افراد ہیں، یعنی 4 قسم کے راوی ہیں، 5واں کوئی قسم موجود نہیں ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ منافقین کی ہے، کہ رجل منافق، کہ ایک راوی ایسا ہے کہ جو منافق ہے، مظہر للایمان متصنع بالاسلام، ایمان کا اظہار کرنے والا ہے، ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے، حالانکہ حقیقت میں کیا ہے؟ لا یتعصم ولا یتحرج یکذب علی رسول اللہ متعمداً، اسے کوئی حرج نہیں ہے، اسے کوئی گناہ فیل نہیں ہوتا کہ وہ رسول خدا پہ جان بوجھ کے کیا جھوٹ بولتا ہے۔ پھر مولانا نے فرمایا کہ فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَاذِبٌ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ راوی منافق ہے، یہ راوی کاذب ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، تو لوگ اس سے نہ لیتے بات، وَلَمْ يُصَدِّقُوا قَوْلَهُ، اور اس کی کسی حدیث کی تصدیق تک نہ کرتے۔ لیکن ہوا کیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا صَاحِبُ رسول اللہ سَمِعَ مِنْهُ وَلَقِفَ عَنْهُ فَيَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ، یہ تو رسول خدا کا صحابی ہے، انہی سے سنتا تھا، لہٰذا یہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ تو یہ پہلی قسم ہوگی کہ ہم نے پہچاننا ہے کہ کیا یہ کاذب تو نہیں ہے، منافقون کی کیا ہے پہلی قسم۔ دوسری قسم کیا ہے کہ جو غلطی کرنے والے ہیں، خاطئون۔ وَرَجُلٌ سَمِعَ مِن رسول اللہ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ، کہ ایک ایسا راوی بھی ہے کہ جس نے رسول خدا سے حدیث سنی لیکن لم يحفظه على وجهه، اس کو مکمل طور پہ یاد نہیں رکھ سکا، فواہمہ، اسے وہم ہو گیا اس حدیث میں، ولم يتعمد كاذبا، اور اس نے جان بوجھ کے کیا جھوٹ نہیں بولا، بھول گیا تھا، وہم ہو گیا اسے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا کیا ہے لوگوں کے کہ انا سمعتہ من رسول اللہ، کہ میں نے رسول خدا سے اس طریقے سے سنا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ فلو عالم المسلمون انہ وہم فیہ، اگر مسلمانوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ تو بھول رہا ہے، اس کو تو وہم کا شکار ہو گیا ہے، یہ تو حفظ کر ہی نہیں پایا، تو لم یقبلوا منہ، تو لوگ اس سے بھی کیا حدیث لینا چھوڑ دیتے۔ دو ہو گئے۔ تیسرا فرمایا کہ ایک ہے اہل شبہ افراد ہیں، یعنی شبہ ہو جاتا ہے۔ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ سَمِعَ مِن رسول اللہ شَيْئًا يَأْمُرُ بِهِ، کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے رسول خدا سے ایک ایسی حدیث سنی کہ جس میں رسول خدا حکم دے رہے تھے، ثم انہ نہا عنہ وہو لا یعلم، پھر ہوا کیا کہ بعد میں رسول خدا نے اس کو منع کر دیا، یعنی پہلے حکم دیا ناسخ، پہلے حکم دیا یعنی وہ منسوخ بن گئی، بعد میں جب اسے منع کر دیا تو وہ ناسخ آ گیا بعد میں۔ تو اس بندے نے کیا ہے بعد میں سنا ہی نہیں اس بات کو، یا او سامعہ ینہا عن شیء، یا اس نے سنا کہ رسول خدا کسی بات سے منع فرما رہے تھے اور بعد میں کیا ہے کچھ اجازت دے دی کسی مورد میں، وہو لا یعلم، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ فحافظ المنسوخ ولم یحفظ الناسخ، محفوظ اس سے جو منسوخ تھا وہ تو یاد رہ گیا لیکن ناسخ کو کیا یہ بھول گیا۔ اب یہ بندہ کیا ہے لوگوں کو وہی منسوخ بتا رہے۔ تو امام مولا کیا فرماتے ہیں کہ لو علم المسلمون اذا سمعوا منہ انہ منسوخ لرفضوہ، اگر مسلمانوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ جو روایت نقل کر رہا ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اس کے کچھ استثنائی مورد آ چکے ہیں، تو لوگ اس راوی سے حدیث لینا بھی چھوڑ دیتے۔ تو یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ پہلی منافقوں کی ہو گئی، دوسرے غلطی کرنے والے ہیں، اور تیسرے کیا ہے کہ جن کو شبہ ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہ بعد میں کیا ہے اس کو ناسخ آ گیا، بعد میں اس کا کوئی خاص آ گیا۔ چوتھی قسم ہے کہ وآخر و رابع، اور آخری قسم جو ہے وہ چوتھی ہے کہ لم یکذب علی اللہ ولا علی رسولہ، کہ جو نہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں،
نہ رسول خدا پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور مبغض للکذب خوفا من اللہ، کہ یہ جھوٹ سے ایسے نفرت کرتے ہیں کہ گویا کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے رسول کی عظمت ہے۔ ولم یہم، یہ ایسے راوی ہیں کہ جنہیں وہم بھی نہیں ہوتا، بل حافظ ما سمع علی وجہی، بلکہ یہ روایت کے پورے حافظ ہیں، اسی طریقے سے حافظ ہیں کہ جیسے انہوں نے سنا ہے۔ فجاء به علی ما سمعه لم یزد فیہ ولم ینقص فہو حافظ ناسخ فعمل به، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ناسخ کون سا ہے، اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ وعارف الخاص والعام والمحکم والمتشابہ فوضع کل شیء موضعہ، یہ وہ راوی ایسا ہے کہ جسے یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی حدیث عام ہے، کون سی خاص ہے، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، اور یہ ہر حدیث کو اس کے مقام پہ رکھ کے روایت کرنے والا ہے۔ صحیح، بہترین۔ لیکن آصف یہ جو آپ عام اور خاص کا بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ایک روایت عام ہوتی ہے اور ایک خاص ہوتی ہے، یہ خاص روایت اس عام کے دائرے کو تنگ کر دیتی ہے، یعنی یہ مخصص بنتی ہے، اور یہی عام اور خاص کا علم ہونا یا نہ ہونا روایت کی صحت یا عدم صحت کا موجب بنتی ہے، یعنی یہ علم ہونا یا نہ ہونا اس کی صحت یا عدم صحت کا موجب بنتا ہے۔ اس کو ذرا مثال سے آپ واضح کر دیں تو ذرا۔ جی بالکل، یعنی چوتھی قسم راوی کی ایسی ہے کہ جسے سارا پتہ ہے کہ کون سی روایت عام ہے، کون سی خاص ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، تو یہ وہ راوی ہے کہ جس کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ اس سے حکم لینا ہے۔ تو اگر ہم پہلے سوال کی گفتگو کو مکمل کریں کہ ہر راوی سے آپ نے چیز نہیں لینی، بلکہ مولا نے 4 راوی بتائے جن میں سے 3 کو کیا شمار کیا کہ ان سے بات نہیں لینی، یعنی اگر ہم 4 اور 3 کی نسبت بنائیں تو عربی میں سے رب کہتے ہیں، ہم کیا کہیں گے 25%، کہ 25% راوی ایسے ہیں کہ جو درست ہیں، 75% مولا علیہ السلام کی نگاہ میں درست نہیں ہیں، لہذا اس کی پہچان آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔ اب اس نقطے کو کہ وہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک روایت عام ہو ایک خاص ہو، ہم اس کو جو ہے وہ پریکٹیکل کیا ہے سمجھتے ہیں وضو کے کیا بارے میں۔ اب وضو میں کتنے دفعہ چہرے کو دھونا ہے، کتنے دفعہ ہاتھوں کو دھونا ہے، اس بارے میں کیا مختلف روایات ہیں، تقریباً 6 طرح کی روایات ہیں، اور ہم جلدی جلدی جو ہے وہ 4 قسم کی کیا ہے روایات بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو اگر ہم وسائل الشیعہ میں چلے جائیں اور آپ وضو کے کیا ہے ابواب کھول لیں، تو پہلی روایت کیا ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال الصادق واللہ ما کان وضوء رسول اللہ الا مرۃ مرہ، کہ اللہ کی قسم رسول خدا کا وضو کرنا فقط ایک دفعہ تھا، یعنی ایک دفعہ دھونا تھا اس میں۔ اور پھر مولا فرماتے تھے کہ یہ جو ایک دفعہ دھونا ہے وضو، یہی وضو ہے۔ فقال ھذا وضوء لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ، یہی وضو ہے، اسی سے اللہ کیا ہے نماز قبول کرتا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے تھے کہ من تعدی فی وضوئہ، کہ جو اپنے وضو میں زیادہ کرتا ہے، یعنی ایک دفعہ دھونے کی بجائے 2 دفعہ دھو دیتا ہے، تو کان کناقض ہی، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے وضو کو توڑ دیا ہے۔ اب یہ روایات 3 قسم کے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، 3 روایات ہیں، تینوں کا مطلب کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ وضو میں دھوتے تھے۔ صحیح۔ اب آگے چلیں، اب اسی باب میں اسی کیا ہے باب کے اندر آپ کو مختلف روایتیں ملیں گی۔ دوسری روایت کیا ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام، یعنی یہ وہی پہلی روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے تھی، یہ روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ فرمایا کہ فرض اللہ الوضوء واحدۃ واحدۃ ووضع رسول اللہ للناس اثنتین، کہ اللہ نے وضو میں تو ایک دفعہ دھونا فرض کیا ہے، لیکن رسول خدا نے لوگوں کے لیے 2 دفعہ قرار دیے۔ اور پھر یہاں پہ کیا فرماتے تھے کہ فقط توضأ رسول اللہ اثنتین، کہ بتحقیق رسول خدا نے 2 دفعہ دھویا ہے، یعنی پہلے روایت میں وہی روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، وہاں پہ اللہ کی قسم کھا کے امام فرما رہے ہیں کہ 1 دفعہ دھوتے تھے، اب اس روایت میں کیا فرما رہے ہیں کہ 2 دفعہ دھوتے تھے۔ اب اس میں سے کون سی روایت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، اس کا علم کیسے ہوگا؟ جب ہم دونوں کی روایتوں کے راویوں کو دیکھیں گے کہ کون سا راوی اس کا درست ہے، کون سا درست نہیں ہے، پھر پتہ چلے گا۔ اور پھر آپ مزید آگے چلیں، ایک تیسری روایت ہے کہ جو ان دونوں سے مختلف ہے، اس میں امام کیا فرماتے ہیں کہ الوضوء واحدۃ فرض، کہ وضو میں 1 دفعہ دھونا واجب ہے، واثنتان لا یؤجر، دوسری دفعہ دھونے پہ ثواب بالکل نہیں ملے گا، والثالثۃ بدعۃ، تیسری دفعہ دھونا بدعت اور حرام ہے۔ یعنی اس میں کیا فرمایا، دوسری دفعہ کو حرام نہیں کہا، فقط اتنا کہا کہ دوسری دفعہ دھونے پہ ثواب ہی نہیں ملتا۔ صحیح، ٹھیک ہے، دونوں کے بالکل خلاف ہوگی۔ چوتھی طرز کی آپ کو روایت یہ بھی مل جائے گی کہ رویہ ان مرتین افضل، یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ 2 دفعہ دھونا کیا افضل ہے۔ اب 5ویں 6ٹھی روایت بھی موجود ہے، یعنی یہ 4 قسم کی روایات، کہ ایک میں 1 دفعہ دھونا واجب، دوسری میں 2 دفعہ دھونا واجب، تیسری میں دوسری دفعہ دھونے کا کوئی ثواب اور اجر ہی نہیں ہے، چوتھی میں دوسری دفعہ دھونا کیا ہے ثواب اور اجر اور افضل ہے۔ صحیح۔ اب ان 4 روایات میں سے کون سی عام ہے، کون سی خاص ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی محکم ہے،
کون سی متشابہ ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ تب چلے گا جب مولا امیر علیہ السلام کے آپ کلام کی طرف جائیں گے کہ دیکھو 75% جو راوی ہیں وہ درست نہیں ہوتے، فقط 25% راوی آپ کے پاس ایسے ہیں کہ جنہیں صحیح پتہ ہوتا ہے کہ عام کیا اور خاص کیا۔ بہترین۔ لہٰذا راویوں کو دیکھنا پڑے گا، تب جا کے آپ چلیں گے۔ لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ بھی عوام کو ہم کہتے ہیں کہ وہ راویوں کی طرف خود ہی چل پڑیں تو بہت زیادہ غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہٰذا عوام کو جو آج کل کے راوی ہیں جو مولا کی کلام کو پڑھتے ہیں پھر اس کو شارٹ کٹ اور معنی میں توضیح المسائل میں لکھتے ہیں، ان سے جا کے ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو روایات کن راویوں کی ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، راوی پیچھے کون سے ہیں، تاکہ ہم مولا امیر کے کلام کے مطابق 75% جو راوی گڑبڑ ہیں ان سے ہم نہ لیں اور جو صحیح ہیں ان سے کیا ہے ہم دین کو لے لیں۔ بہترین آصف، بہت خوب آصف۔ بات جاتے جاتے بس آخری ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور بسا اوقات معاشرے میں یہ شبہ بیان کیا بھی جاتا ہے کہ تقلید کا مطلب ہے گلے کا پھندا، یعنی کہا جاتا ہے کہ تقلید یعنی غیر کی بات کو سوچے سمجھے بغیر ہی بس مان کر گڑھے میں گر جانے والی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے اور یہ کیوں غلط ہے؟ دیکھیں لفظ جو تقلید ہے اس کا کیا معنی ہے؟ ہم کسی بھی چیز کا اگر معنی اور مفہوم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ طے کرتے ہیں کہ آپ اس سے ڈکشنری والا معنی مراد لے رہے ہیں یا جو فقہ میں اس کا مطلب ہے آپ وہ مراد لے رہے ہیں۔ آپ پہلے طے کریں۔ جیسے ہم کہیں کہ لفظ جو زکوٰۃ ہے، ڈکشنری میں اس کا کیا مطلب ہے؟ پاک کرنا۔ صحیح۔ فقہ میں مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، وہ جو پیسوں کی زکوٰۃ ہے۔ حج کا مطلب ڈکشنری میں کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ فقہ میں کیا مطلب ہے؟ وہ جو ہم حج کرتے ہیں۔ صلاۃ کا ڈکشنری میں کیا مطلب ہے؟ دعا کرنا۔ اور اقیم الصلاۃ میں کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو ڈکشنری کے مطلب الگ ہوتے ہیں اور فقہ کے مطلب الگ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو تقلید ہے اس کا ڈکشنری میں کیا مطلب ہے اور فقہ میں کیا مطلب ہے، دونوں کو ہمیں الگ الگ دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ تقلید کو ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، عربی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، تو اس کا ایک معنی نہیں ہے، اس کے بہت زیادہ معنی ہیں۔ 3 اس کے کیا مشہور معنی ہیں، 3-4 مشہور معنی۔ پہلا معنی یہی جو آپ نے کہا کہ کسی کے گلے میں کوئی پٹا ڈالنا، رسی ڈالنا، اسے بھی تقلید کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں اس پٹے کو قلید کہا جاتا تھا جو قربانی کے جانوروں کے گلے میں ڈالا جاتا تھا، اور اس کے گلے میں پٹا ڈالنے کو قلدہ کہتے تھے، یعنی کسی کے گلے میں پٹا ڈالنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ دوسرا معنی بھی اس کا ہے کسی کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، اطاعت کرنا، اسے بھی تقلید کہتے ہیں۔ تیسرا بھی اس کا معنی ہے کسی کی گردن پہ ذمہ داری ڈالنا، اسے بھی تقلید کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور چوتھا بھی اس کا معنی ہے کہ تلوار کو تیز کرنا، اس کو بھی تقلید کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ تقلید سے کون سا مطلب آپ مراد لے رہے ہیں، اور یہ چاروں مطلب کیا ہیں روایات میں کیا ہیں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے روایات رکھتا ہوں، کافی سے ہیں، کہ جس میں جو ہے وہ راوی یہ بیان کرتا ہے ابن مسلم کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھے اور جمعہ کے روز ہم ایک جگہ پہ جمع ہوئے، اور امام علیہ السلام نے وہاں پہ کیا ہے بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ نے جو ہے وہ نظام امامت رکھا، اور یہ نظام امامت جو ہے وہ پہنچا۔ پھر کیا ہوا کہ فکانت لہو خاصتاً، یہ امامت جو تھی وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھی، جو حضرت ابراہیم سے چلتی چلتی یہاں تک پہنچی۔ فقلدها علیًا، پھر رسول خدا نے تقلید کی علی علیہ السلام کی۔ اب یہاں پہ لفظ تقلید کا کیا مطلب ہے؟ فقلد علیًا، یعنی مولا علی یعنی رسول خدا نے علی علیہ السلام کے گلے میں پٹا ڈال دیا، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ امامت کو علی علیہ السلام کی ذمہ ڈال دیا، یعنی ان کی ذمہ داری پہ رکھ دیا کہ اب یہ جو ذمہ داری امامت کی ہے یہ آپ کی ہم گردن پہ ڈالتے ہیں، یہاں پہ یہ مطلب ہے۔ اگلی روایت میں جائیں کہ جس میں جو ہے وہ اصول کافی میں آپ چلے جائیں، الکافی میں، کہ جس میں جو ہے وہ امام علیہ السلام کے حالات بیان کر رہے تھے کہ امامت کیسے کہتے ہیں، ائمہ کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور وہاں پہ چلتے چلتے جب یہاں پہ امام علیہ السلام پہنچے کہ وصار امر اللہ علیہم بعد ہی، کہ ایک امام کے چلے جانے کے بعد جو اللہ کا امر ہے وہ دوسرے امام تک پہنچ گیا۔ وقلدہ دینہ، تو پھر کیا کیا؟ وقلدہ دینہ، پھر اللہ نے اس امام کی تقلید کی، دینہ اپنے دین میں، یعنی اللہ نے امام کی تقلید کی۔ وقلدہ دینہ، یہاں تقلید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نے امر امامت کو اس امام کی ذمہ داری پہ رکھ دیا، یہاں پہ قلدہ کا یہ مطلب ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے چلے جائیں، اصول کافی میں جو ہے وہ زکوٰۃ کے جو ابواب ہیں کہ مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اپنی زمین کے حصے کی، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قلدہ اللہ تربت ارضہ، کہ قیامت کے دن اللہ اس بندے کی تقلید کرے گا۔ اللہ اس بندے کی تقلید کیسے کرے گا؟ یہاں تقلید کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ اس زمین کو توق بنائے گا ہار کی شکل میں اور اس کی گردن پہ ڈال دے گا، یہاں پہ وہ ہار بنانے کے معنی میں آ گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ آگے چلیں
کہ جو ہے وہ امام علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ اذا کانت التقیۃ فلا تقنط، کہ جب تقی کا مورد ہو تو آپ قنوت نہ پڑھا کرو. وانا اتقلد ھذا، میں بھی اسی کی تقلید کرتا ہوں. تو یہاں تقلید کس معنی میں ہے؟ اتباع، کہ میں بھی اسی طریقے کی اتباع کرتا ہوں. آگے اب مزید روایات میں چلیں کہ وقد قلد محمد رسول اللہ عتاب ابن سعید احکامکم و مصالحکم، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں، کہ رسول خدا نے عتاب ابن اسید کی تقلید کی. یعنی رسول خدا ایک صحابی کی تقلید کر رہے ہیں. یہاں تقلید کس معنی میں ہے؟ کہ ذمہ داری عطا کی، کہ تمہارے احکام اور تمہاری مصالح کی ذمہ داری اس کی گردن پہ رکھی. تو اب اگر آپ روایات میں چلتے جائیں تو روایات میں اللہ بھی تقلید کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، رسول خدا بھی تقلید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ اللہ کی تقلید بھی ہو رہی ہے. سعد بن سوحان سے کسی نے کہا تھا کہ اتقلد علی، کیا تم علی کی تقلید کرتے ہو؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ کیف لا اقلد من قلد اللہ، کہ میں اس علی کی تقلید کیوں نہ کروں کہ جو اللہ کی تقلید کرتا ہے. یہاں تقلید کس معنی میں ہے؟ اطاعت اور پیروی کے معنی میں ہے. تو روایات میں تقلید تو بہت سارے معنی میں آیا ہے. تو آپ روایات کے کیا اس معنی کو آپ لیں گے یا فقیہ سے آ کے پوچھیں گے کہ وہ تقلید میں کیا مطلب لیتا ہے؟ بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ فقیہ سے آ کے پوچھیں بھی آپ کی تقلید سے کیا مراد ہے. آپ توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ آپ تقلید کی تعریف پڑھیں. وہاں پہ تقلید کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فقہ میں تقلید کا مطلب یہ ہے فتوے پہ عمل کرنا. فتوے پہ عمل کرنے کو، مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنے کو، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں. اس میں کوئی گلے کے پٹے والی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے میں اس وقت منہاج سے اسی ثانی سے یہ عبارت رکھتا ہوں. مسئلہ نمبر 4 میں کیا فرماتے ہیں کہ یکفی فی التقلید، کہ تقلید کے اندر یہ کافی ہوتا ہے کہ مکلف کا عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو جائے، یہی وہ تقلید ہے. اور پھر آیت اللہ سید علی خامنائی کی آپ استفتاءات میں چلے جائیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا جو تقلید کا وجوب ہے یہ تقلیدی مسئلہ ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک عقلی مسئلہ ہے. تقلید ہم کسے کہتے ہیں؟ بمعنی ان العقل یحکم برجوع الجاہل فی احکام دین الی المجتہد الجامع للشرائع، کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جس کو دین کے احکام کا علم نہیں ہے وہ کس کی طرف رجوع کرے؟ مجتہد جامع شرائط کی طرف رجوع کرے. یعنی ان کے نزدیک تقلید کس معنی میں ہے؟ رجوع کے معنی میں ہے. تو اب تقلید رجوع کے معنی میں ہے، تقلید فتوے پہ عمل کرنے کے معنی میں ہے. یہ معنی فقہ میں مراد لیا جاتا ہے. اس میں کوئی اندھی بات نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے جاؤ، کچھ دیکھو نہیں، کچھ نہ دیکھو، سب کچھ ہم نے دیکھنا ہے. یہ فقیہ جامع شرائط ہے، عادل ہے، پڑھا لکھا ہے، یہ کیا ہے، ساری شرائط جو انشاءاللہ آگے جا کے بیان ہوں گی، ان سب کو ہم طے کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فقیہ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور اس کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب بہت خوب، بہت شکریہ آپ سب، سلامت رہیں. شکریہ. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس نشست میں ہم نے جانا کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی توقیع میں روات سے مراد ایسے راوی مراد ہیں کہ جو حلال و حرام کی معرفت بھی رکھتے ہیں اور جنہیں حلال و حرام کے تمام مسائل سے آشنائی حاصل ہے، اور انہی روات کو فقہا کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ صاحب جواہر نے اپنی کتاب جواہر الکلام کی جلد نمبر 21 میں صفحہ نمبر 401 پر یہ تحریر فرمائی ہے، یہ بات کہ یہاں مولا کی توقیع میں روات سے مراد فقہائے زبور مراد ہیں، یعنی صاحب علم و صاحب بصیرت فقہا مراد ہیں. اور جیسا کہ ابھی آغا صاحب نے نہج البلاغہ سے ایک روات کی پوری اقسام مطلب بیان کی، تو اس سے بھی قطعاً طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روات سے فقہا ہی مراد ہیں، کہ جن کو عام کا بھی علم ہے اور جنہیں خاص کا بھی علم ہے، جنہیں ناسخ کا بھی علم ہے، جنہیں منسوخ کا بھی علم ہے. اور آخری سوال کے ضمن میں ہم نے یہ بات جانی کہ تقلید گلے کے پھندے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقلید اس بات کا نام ہے کہ ایک ناآشنا انسان کسی عالم دین، ایک آشنا انسان کی طرف رجوع کرے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ ناصر.